ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين حضرات سامعین، اللہ جل شانہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لاکھ لاکھ شکر و احسان کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی باتوں کو ہم تک پہنچایا۔ رمضان المبارک کا مہینہ جس طریقے سے اپنی شان، عظمت اور برکتوں کے ساتھ بغیر کسی مطالبے کے، بغیر کسی خواہش کے آیا، اسی طریقے سے یہ مہینہ رخصت بھی ہو گیا۔ اس مہینے سے کس نے کتنا فائدہ اٹھایا، کس کی مغفرت ہوئی، کس نے اپنے درجات کو عبادات کے ذریعے سے بلند کیا، یہ اپنا نجی معاملہ ہے، انفرادی معاملہ ہے۔ ہم خود اپنا محاسبہ کرنے کے بعد ایک نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ ہماری عبادتوں نے اس مہینے سے ہمیں کیا فائدہ دیا، کتنا ہم نے حاصل کیا، کیا چیزیں ہم نے لی، کیا ہم نے پایا، کیا کھو دیا۔ کوئی کسی کے اعمال کے بارے میں نہیں جانتا، اور رمضان میں جو روزہ رکھا جاتا ہے، جو عبادت ہے، اس عبادت کا تعلق بھی بڑا عجیب اور نرالا ہے۔ جتنی عبادتیں ہیں ان عبادتوں کے اندر کچھ کرنا ہوتا ہے۔ نماز پڑھیں، قیام کرنا ہے، اگر جہری نمازیں ہیں تو قرات کرنی ہے، رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، جلسہ کرنا ہے، کچھ تکبیرات پڑھنی ہے۔ یہ کچھ کام ہیں جن کے کرنے کی بنیاد پر ایک انسان سمجھ سکتا ہے کہ فلاں شخص اس حرکت کی بنیاد پر نماز پڑھ رہا ہے۔ زکوٰۃ ہے، مال کے اندر سے حساب و کتاب کر کے کچھ مال نکالا، مستحقین میں اسے تقسیم کیا۔ یہ عمل، یہ کام یہ بتائے گا کسی کو کہ اس شخص نے زکوٰۃ نکالی ہے اور اس زکوٰۃ کو تقسیم کیا ہے۔ حج کی عبادت ایک الگ لباس، ایک الگ مہینہ، ایک مقام کا سفر، وہاں پر جا کر کبھی قیام کرنا ہے منی میں،
शैतान को कंकरी मारना है, तवाफ करना है, ये अमल बताता है कि ये शख्स हज के लिए गया था, इसकी इबादत, इसका ये काम हज पर दलालत कर रहा है। लेकिन रोज़ा दिखाने वाला इसके अंदर कोई अमल नहीं है कि जिससे जाहिर हो कि फला बंदा रोज़े से है। कुछ चीज़ों से रुकने का नाम है, जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने बताया कि सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक खाने पीने और नफ्सानी ख्वाहिशात से रुक जाने का नाम रोज़ा है। कोई अमल नहीं है, दिखने की कोई चीज़ नहीं है। कोई बंदा अगर चाहे कि किसी अमल के जरिए से अपने रोज़े को बता सकूं, दिखा सकूं, वो नहीं दिखा सकता। इसी वास्ते नतीजा जो अल्लाह तबारक व तआला ने बयान किया है वो अंदरूनी कैफियत को बताया है कि ताकि बंदे के अंदर वो सिफत पैदा हो जाए जो सिफत बताए कि इस बंदे ने अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम की तामील की है। इसी वास्ते हदीस के अंदर आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ानुल मुबारक के महीने के अंदर खुतबा देने के लिए मिंबर पर चढ़ रहे थे तो आपने 3 बार आमीन कहा। सहाबे किराम कोई नई चीज देखते थे फौरन सवाल करते थे। अमल खत्म हुआ, खुतबा खत्म हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबे किराम ने सवाल किया कि ये अमल जो आज आपका मिंबर पे हुआ है, इससे पहले ये अमल कभी नहीं हुआ था, आपने 3 बार आमीन क्यों कहा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया दरअसल जिब्राइल अमीन आए थे और जिब्राइल अमीन ने 3 बद्दुआएं की हैं। उन 3 बद्दुआओं पर मैंने आमीन कहा है। फिर पूरी तफसील आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई। कहा जिब्राइल अमीन ने पहली बद्दुआ ये की है जिसे रमजान का मुबारक महीना मिला और उस शख्स ने अपनी मग़फ़िरत नहीं करा ली, ऐसा शख्स हलाक व बर्बाद हो जाए। मैंने उस पर आमीन कहा। फिर जिब्राइल अमीन ने एक और बद्दुआ किया कि जिस शख्स के सामने मेरा नाम लिया जाए और वो मुझ पर दरूद ना भेजे, ऐसा शख्स भी हलाक व बर्बाद हो जाए। मैंने उस बद्दुआ पर भी आमीन कहा। तीसरी बद्दुआ ये की जिब्राइल अमीन ने कि माँ बाप बुढ़ापे के आलम में या दोनों में से कोई एक मिले और उनकी खिदमत करके जन्नत न कमा ले, ऐसा शख्स भी हलाक व बर्बाद हो जाए। मैंने आमीन कहा। आप बद्दुआ देखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत देखें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी अपनी जात के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी के लिए बद्दुआ नहीं किया, ना ही पसंद किया। ताइफ के मकाम में बहुत ज्यादा तकलीफ दे गई। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया उससे ज्यादा मुझे किसी वक्त तकलीफ नहीं हुई थी। एक उम्मीद लेकर गया था कि वो मेरा वो खानदान है हजरत हलीमा सादिया का कि अगर मैं जाऊंगा वहां शायद मुझे राहत मिले। मक्का वालों ने मुझे बड़ी तकलीफ दी है, शायद वो लोग मेरी बात मान जाएं। ये उम्मीद थी। उम्मीद के मुताबिक काम नहीं हुआ है। मानने से लोगों ने इनकार किया, इसी पर बस नहीं किया, बल्कि मुझे पत्थरों से मारा, मुझे लहूलुहान किया, जख्मी किया। उस वक्त आपको इख्तियार दिया अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों के जरिए से, अगर आप चाहें तो दोनों पहाड़ों को मिला दिया जाए, दोनों बस्ती तबाह व बर्बाद हो जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जुमला कहा था कि मैं रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा गया, मैं इस वास्ते नहीं भेजा गया हूं मैं बद्दुआ करूं। शायद एक उम्मीद आपने बताई, शायद ये कौम जिसने मुझे आज तकलीफ दी है, जिसने मुझे मारा है, जिसने मुझे लहूलुहान कर दिया है, शायद इनकी नस्ल से कोई अल्लाह की वहदानियत का इकरार करने वाला हो, शायद कोई अल्लाह को मान जाए। इस उम्मीद पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस कौम के लिए बद्दुआ नहीं किया। लेकिन क्या बात है कि जिब्राइल अमीन आपके सामने बद्दुआ कर रहे हैं और आप उस बद्दुआ पर आमीन कहकर दुनिया वालों को ये तसव्वुर दे रहे हैं कि ये दुआएं रद्द होने वाली नहीं है, ये बद्दुआएं रद्द होने वाली नहीं है,
جبرائیل امین جیسی شخصیت بد دعا کر رہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے واحد انسان ہیں جن کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد سب سے اونچا ہے، سب سے قربت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، بہت زیادہ اللہ کے پاس سنی جانے والی دعائیں یا فریاد اگر کسی کی ہو سکتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ آپ نے بد دعا پر آمین کہہ کر یہ تصور دیا ہے کہ یہ 3 ایسی چیزیں ہیں جن کے اندر وہ صفات ہے کہ بندہ ایک لمحے میں اپنی کائنات کو پلٹ دے، اگر وہ پلٹنا نہیں چاہ رہا ہے تو اس لائق بھی نہیں ہے کہ اس کے لیے دعا کیا جائے۔ یعنی وہ صفت رمضان کے اندر تھی اور ہے کہ اگر بندہ ایک لمحے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا چاہے تو ایک لمحے میں راضی کر لے۔ اسی واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 عشرے، تینوں عشروں کو الگ الگ صفات دیا ہے۔ فرمایا آخری عشرہ ہے جو جہنم سے آزادی کا ہے، کتنا بھی گنہگار بندہ ہو، اس نے عبادت کی پہلے عشرے میں، دوسرے عشرے میں، اس کے اعمال ایسے نہیں تھے کہ اسے معاف کر دیا جائے، لیکن رمضان کے تیسرے عشرے کی وہ صفت ہے، وہ خصوصیت ہے کہ بندے کو خود بخود جہنم سے آزاد کر دیا جائے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا بتا رہی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہیں یہ رمضان اپنی صفت کے اندر مغفرت، رحمت، جہنم سے آزادی رکھتے ہوئے بھی اسے معافی کا پروانہ نہیں دلا سکتا، اسے معاف نہیں کرا سکتا۔ وہ شب قدر جس کے بارے میں فرمایا خیر من 1000 شہر، وہ شب قدر بھی اسے آزاد نہیں کرا پا رہی ہے جہنم سے۔ وہ لیلۃ الجائزہ جو عید کے پہلے ایک رات گزری ہے، وہ یوم الجائزہ جو عید کا دن تھا، جس رات کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج تمام لوگوں کو مغفرت کا پروانہ دیا جائے گا، جس دن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو کل ہو کے گزرا ہے کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی مغفرت طلب کرے گا اللہ مغفرت کا پروانہ دے دیں گے۔ یہ تمام صفات اور خصوصیات کے حامل مہینے اور دن گزر گئے، وہ کون بدنصیب انسان ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کی بد دعا پر آمین کہہ دیا۔ حدیث پاک کے ذخیرے کو اٹھا کر دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا پہلا وہ شخص ہے جس کے اندر شرک ہو۔ ہم شرک کے لفظ کو سن کر یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان شرک نہیں کرتا، ہمیں مخاطب کیا گیا، مسلمان کو مخاطب کیا گیا۔ جبرائیل امین نے اس کے لیے بد دعا کیا تھا منبر رسول کے قریب جو مسجد میں موجود ہوں، جو لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہوں، یعنی وہ شرک ایک مسلمان کے اندر آ رہا ہے، شرک کا مادہ آ رہا ہے، وہ صفات پیدا ہو رہی ہے۔ فرمایا جس کے اندر شرک ہو، شرک کرنے والا ہو، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں کریں گے۔ لیلۃ القدر آ جائے، لیلۃ الجائزہ آ جائے، کوئی صفت کا حامل دن آ جائے، راتیں آ جائیں، لیکن اس کی مغفرت ہونے والی نہیں ہے جب تک وہ اپنے تمام گناہوں سے توبہ تائب نہ ہو جائیں۔ اسی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کینہ رکھنے والا، بغض اور حسد رکھنے والا انسان ہو، رمضان گزر جائے، لیلۃ القدر گزر جائے، لیلۃ الجائزہ گزر جائے، اس کے گناہوں کے اوپر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ جہنم کے سارے دروازے بند ہیں، یعنی کوئی جہنمی جہنم کے لیے اعلان نہیں ہو رہا ہے کہ فلاں آدمی کو جہنم میں ڈالا جائے گا، لیکن بغض، کینہ، حسد رکھنے والا ایک ایسا شخص ہے جس کے بارے میں جہنم کے دروازے بند ہیں لیکن نام اس کا جہنم کے دروازے پر لکھا ہوا ہے۔ اور چھوٹی چیز ہمیں محسوس ہوتی ہے کہ ہم نے کسی کو دیکھا، اس کے بارے میں غلط خیال پیدا کر دیا، کسی شخص کے بارے میں غلط عقیدہ ہمارا ہو گیا، ہم نے اسے پالا، اندر ہی نہیں رکھا، کسی سے بیان کر دیا کہ فلاں شخص ہے بڑا بدتمیز ہے، ایسا ہے ویسا ہے، اس کے بارے میں ہم نے کہا حالانکہ ہمیں پتہ نہیں۔ شب قدر کی رات کی عبادت بھی ایسے شخص کے دل کو پاک و صاف کرنے والی نہیں ہے۔ ایک تیسرا آدمی ہے جس کے بارے میں نے کل بھی بتایا تھا عید کے خطبے میں
رشتے کو قطع کرنے والا، توڑنے والا، تعلقات کو ختم کرنے والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کو رشتہ توڑنے کی اجازت ہے تو صرف اللہ کے لیے، اللہ کے لیے اگر کوئی کسی سے رشتہ توڑ رہا ہے تو اس بات کی اجازت ہے۔ کسی نے اللہ کے حکم کو ختم کر دیا، نافرمانی کرنا شروع کر دیا، شرک کرنا شروع کر دیا، کھلم کھلا علانیہ گناہ کرنا شروع کر دیا، اب وہ اس سے بات اس واسطے نہیں کر رہا ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، لیکن اس کے بارے میں شریعت نے بتایا 3 دن سے زیادہ قطع تعلق نہیں کیا جا سکتا۔ فرمایا جو پہل کرے گا جنت کی خوشخبری اسے پہلے دی جائے گی۔ آپ پوری تاریخ 63 سالہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اٹھا کر دیکھ لیں، آپ نے کسی سے قطع تعلق نہیں کیا۔ ابو لہب کے لیے قرآن کریم نے تبت یدا ابی لہب کو تب کہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بد دعا نہیں کی، جبکہ پہلا جملہ ابو لہب کا تھا تبا لک یا محمد۔ کیوں کہا تھا؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ باتیں قیمتی بتائی تھی کہ اگر تم اسے مان لو تو تمہیں جنت مل جائے گی، تم خسارے اور نقصان سے نکل جاؤ گے۔ خیر خواہی کی بنیاد پر بد دعا کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کبھی نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بد دعا کا جواب بد دعا سے دیا، لیکن قطع تعلق کیا ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے رشتہ توڑ دیا ہو، بات چیت بند کر دیا ہو، کوئی ایک ضعیف ترین روایت بھی آپ کو نہیں مل سکتی۔ کسی صحابہ نے کسی سے رشتہ توڑ دیا ہو، قطع تعلق کر دیا ہو، کبھی آپ کو نہیں ملے گا۔ ہاں آپ کی سیرت یہ بتاتی ہے، آپ کی سنت یہ بتاتی ہے، آپ کا طریقہ یہ بتاتا ہے کہ ہر دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جتنے رشتہ دار مدینہ کے اندر موجود رہتے تھے تمام رشتہ داروں کے پاس عصر سے لے کر مغرب کے بعد جایا کرتے تھے، سب کی خبرگیری کیا کرتے تھے۔ حالانکہ ازواج مطہرات کے دن متعین تھے کہ فلاں دن فلاں کے پاس، فلاں دن فلاں کے پاس، لیکن عصر سے مغرب تک سب سے ملاقات کر کے خبرگیری لیا کرتے تھے، خیر خواہی کیا کرتے تھے، سب سے خیریت معلوم کیا کرتے تھے۔ یہ تصور دیا تھا کہ اگر تمہارے پاس اتنا وقت ہے کہ ہر دن رشتہ داروں سے مل سکتے ہو تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ ہر دن رشتہ داروں سے ملاقات کیا جائے۔ آج کا دن، آج کے حالات یقیناً اتنا زندگی اور دنیا سکڑ گئی ہے کہ اگر کہا جائے پوری دنیا مٹھی میں ہے تو بے جانی ہوگا۔ آپ اگر چاہیں اپنے رشتہ داروں سے ملاقات کرنا تو فون اٹھائیں، سیکنڈوں میں آپ ان سے ملاقات کر سکتے ہیں، خیریت معلوم کر سکتے ہیں۔ آپ نے فون اٹھایا، آدھا گھنٹہ آپ نکالیں، تمام رشتہ داروں سے خیر و خیریت معلوم کر سکتے ہیں، آپ ان کی خبرگیری کر سکتے ہیں، یہ کہتے ہوئے کہ کئی 100 کلومیٹر دور میں باہر ہوں، سعودی ہوں، مدینہ ہوں، دبئی ہوں، کہیں ہوں، امریکہ ہوں، لیکن آپ خیریت معلوم کرنا چاہیں تو سیکنڈوں میں آپ خیریت معلوم کر سکتے ہیں۔ یعنی دنیا آپ کے بالکل سامنے ہے۔ اگر ایسے وقت میں بھی آپ نے رشتہ داروں سے قطع تعلق کر لیا، چھوڑ دیا، توڑ دیا، اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ رمضان المبارک کا معظم مہینہ جو گزرا ہوا ہے، مکرم مہینہ گزرا ہوا ہے، لیلۃ القدر کی وہ بابرکت لمحات گزرے ہیں جن کو آپ نے عبادت میں صرف کیا ہے، اور آپ کو وہ رات مل چکی ہے، اس کی فضیلتیں مل چکی ہے، لیکن قطع تعلق کی بنیاد پر آپ کو جنت کا فیصلہ ملنے والا نہیں ہے۔ تو وہ چیزیں جو ہمارے اعمال نامے میں جنت کے فیصلے سے رکاوٹ بن رہی ہیں، اگر وہ ہمارے پاس ہیں تو ہماری عبادتیں کوئی کام کرنے والی نہیں ہیں۔ ہم نے پورا 1 مہینہ رمضان المبارک کا کیسے گزارا ہمیں اچھے طریقے سے پتا ہے۔ مسجدیں اپنے تنگ دامنی کا شکوہ کر رہی تھی، وہ چھوٹی محسوس ہوتی تھی، ایسا محسوس ہوتا تھا کہ راہل کالونی کے لیے یہ مسجد کبھی بس نہیں ہو سکتی کل تک۔ لیکن آج صبح جب فجر کی نماز کے اندر ہم آئے، جتنے بھی مصلی موجود تھے، تو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یہ مسلمانوں کی وہی بستی ہے جہاں پرسوں ہم نے فجر کی نماز پڑھی۔ تبدیلی آتی ہے، لیکن تبدیلی اتنی آ جائے اپنے آپ کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس سے اٹھ کر اپنے بیوی سے، بچوں سے بات چیت کرنا شروع کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد
انہیں محسوس ہوا کہ تھوڑا پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں تھا، الگ کیفیت تھی، گھر آیا، تھوڑی دیر کے بعد کیفیت بدل گئی، ماحول بدل گیا، فکر لاحق ہوئی، گھر سے نکلے اور چیخنا شروع کیا کہ حنظلہ منافق ہو گیا۔ اپنے مرض کا علاج کرانا ہے، چپکے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، لیکن چونکہ احساس اتنا زیادہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں کیفیت الگ تھی، گھر آنے کے بعد کیفیت بدل گئی، تو کیفیات کا بدل جانا یہ منافقین کی علامت ہے، مسلمانوں کی علامت نہیں ہے۔ تو فوراً فیصلہ کر لیا کہ میرے اندر نفاق آ گیا، گھر سے نکلے اور کہا کہ حنظلہ منافق ہو گیا۔ لوگ گھروں کے اندر آواز سن رہے ہیں، گھر سے باہر آ رہے ہیں، اور حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کر رہے ہیں کیا بات ہے بھائی، کیسے منافق ہو گئے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں گیا تھا تو جنت جہنم سامنے معلوم ہو رہی تھی، ایسا محسوس ہو رہا تھا عبادت کر کے جنت میں چلا جاؤں، نافرمانی سے بچ کر جہنم سے دور ہو جاؤں، یہ کیفیت تھی۔ گھر آیا، کیفیت بدل گئی، جنت نہ یاد جنت کی آ رہی ہے، نہ جہنم سے بچنے کا کوئی خوف ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب اندرونی کیفیت بدلنے کی وجہ سے میں منافق ہو گیا۔ جن جن صحابہ نے ان سے وہ کیفیت پوچھی تھی، انہوں نے کہا یہ کیفیت تو ہمارے پاس بھی، ہم بھی منافق ہو گئے۔ حدیث کے اندر آتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان تک آواز گئی، وہ نکل کر آئے، انہوں نے پوچھا، ان سے بتایا گیا، انہوں نے کہا یہ کیفیت تو میری بھی ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتا ہوں کچھ اور بات، یہاں چلا آتا ہوں کچھ اور بات، گویا میں بھی منافق ہو گیا۔ تو ایک ٹیم بن گئی، ایک جماعت بن گئی جو اپنے بارے میں فکر کر کے اس کا علاج کرانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہی ہے، اور جا کر پوری کیفیت بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کیفیت میرے دربار میں ہوا کرتی ہے، میرے مجلس میں ہوا کرتی ہے، اگر یہی کچھ کیفیت تمہارے گھر کے اندر ہو جائے تو فرشتے تم سے مصافحہ کرنے لگیں گے۔ کیفیت بدلنی چاہیے اور بدلتی رہتی ہے۔ مسجد کے اندر آئے، رمضان کا مہینہ آیا، کچھ اور کیفیت ہوتی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا پوری کیفیات کا بدل جانا، جیسے ابھی تنبؤ ہو گیا، جیسے تھوڑا سا استحضار ہو گیا، تمہیں یاد آ گیا کہ اعمال کے بدلنے کی بنیاد پر کئی خسارے اور نقصان میں تو نہیں میں جا رہا ہوں، اگر یہ کیفیت بھی نہ آئے اس کا مطلب اب علاج کرانے کی ضرورت ہے۔ تھوڑی بہت تبدیلی آئی ہے۔ ہم رمضان میں 10 پارہ تلاوت کیا کرتے تھے، ایک پارہ بھی تلاوت نہیں کر رہے ہیں، یعنی ایک دم ختم، کچھ بچا نہیں ہے۔ اگر کچھ تلاوت کے لیے قرآن کریم اٹھا رہے ہیں، نوافل پڑھا کرتے تھے، کئی رکعت پڑھ لیا کرتے تھے، اب 2 رکعت 4 رکعت پڑھ رہے ہیں، یعنی کیفیت برقرار ہے۔ تبدیلی ہوئی، لیکن اتنی تبدیلی نہیں ہوئی کہ ہم مسلمان سے منافق ہو جائیں، یعنی اب بھی ہے، حالات کے بدلنے کی وجہ سے اعمال بدلے ہوئے ہیں۔ ہم رمضان میں بہت زیادہ خرچ کیا کرتے تھے، اب کچھ بھی نہیں خرچ کر رہے ہیں، بخارت کے عالم میں آ گئے، یعنی اب محاسبے کی ضرورت ہے۔ تبدیلی اتنی زیادہ آ گئی ہے کہ اب اسلام کی جو صفات تھی وہ صفات نکل کر چلی گئی ہے۔ یہی حالت آج ہوئی ہے، ایک دن کے گزرنے کے بعد دوسرا دن شروع ہوا، حالات بالکل بدل گئے۔ اعمال کا تعلق انسان کے اندرونی کیفیت سے ہے، اس کا قرب اللہ تبارک و تعالیٰ سے کتنا ہوا یہ اللہ اور بندے کے درمیان ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی علامت یہ ہے کہ کوئی مسلمان اپنے گھر سے نکل کر مسجد کی طرف رخ کرے تو تم اسے مومن کہو، یعنی کہ اگر وہ مسجد کا رخ نہیں کر رہا ہے تو کیا علامت ہے کہ ہم اس بندے کو مومن کہیں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام جو ہے وہ کلام اتنا جامع ہے کہ دونوں چیزیں بیان نہیں کرتا، کہ کوئی آئے تو اسے مسلمان کہا جائے، نہ آئے تو اسے مسلمان نہ کہا جائے، ایک جملہ کہا گیا ہے، اشارہ کافی ہوتا ہے کہ مسلمان خود سمجھے، اپنے آپ کو ٹٹولے کہ رمضان میں مسلمان تھا، میرے نبی کا قول ہے کہ جو مسجد کا رخ کر رہا ہے اسے مسلمان کہا جائے گا، آج میں نہیں گیا، کیا مجھے مسلمان کہا جائے؟ میں اپنے آپ سے سوال کروں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو دل دیا ہے، وہ دل مفتی ہے جو فتویٰ دیتا ہے، جو اسے بتاتا ہے کہ یہ راستہ غلط ہے، یہ راستہ صحیح ہے۔ اس دل سے ہم سوال کریں کہ میرا یہ عمل کیا اللہ کے نیک بندوں کا عمل ہے؟
کہ کیفیات کا بدل جانا یہ مسلمان ہونے کی علامت ہے۔ اگر میرا دل مجھ سے کہے کہ تم نے اچھا کیا تو ہم نے اچھا کیا۔ کبھی دل غلط بات کی تائید نہیں کرے گا۔ آپ غلط کریں گے تھوڑی دیر کے لیے وہ آپ کو روکے گا، آپ مان جائیں گے تو مان جائیں گے، کیونکہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جسم سے ان اعضاء کو بند کرے گا، زبان ٹر ٹر بولنے والی ہے، اللہ تعالیٰ مہر مار دے گا۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ مہر مار کر کسی اور اعضاء سے پوچھیں گے، زبان ختم، پیر سے پوچھ لیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے لیے ایک گواہ کے طور پر رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل کو صفت دی ہے۔ تو آپ دل سے سوال کریں کہ 5 وقت پابندی سے نماز پڑھنے والا میں، عبادت کرنے والا میں، روزہ رکھنے والا میں، غلطی سے ایک پانی کا قطرہ حلق کے اندر نہ چلا جائے اتنا احتیاط کرنے والا میں، حرام لقمہ نہ چلا جائے اتنا احتیاط کرنے والا میں، کسی کے ایک کھجور سے روزہ افطار کرنے کے لیے اگر وہ کھڑے ہو کر افطار کروا رہا ہے تو میں رک جا رہا ہوں کہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، یہ کیفیت میری اب بھی باقی ہے یا نہیں باقی ہے؟ اگر باقی ہے تو میں قابل مبارکباد ہوں، اگر باقی نہیں ہے تو محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ اعمال اور اس اعمال میں اتنا فرق کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی کیفیت بتائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عبادت کر لینے کے بعد دوسری عبادت کی توفیق ہو جانے کا مطلب یہ عبادت قبول ہو گئی، یعنی کہ یہ فیصلہ ہوا کہ رمضان المبارک کے مہینے کی عبادت اگر قبول ہوئی ہے تو رمضان کے بعد عبادت کی توفیق ہونی چاہیے۔ اگر ہم فجر میں رمضان میں آتے تھے، اگر رمضان کی فرض کی نماز فجر کی نماز قبول ہوئی ہے تو یہ علامت ہونی چاہیے کہ رمضان کی طرح فجر میں مسجدیں بھریں، فل ہوں، جگہ نہ ملیں، تو یہ علامت ہوگی کہ رمضان کی عبادتیں، فجر کی نماز، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب اور عشاء کی نمازیں ہماری مقبول ہوئی تھیں۔ اسی واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں توفیق دیا۔ اور اگر یہ علامتیں نہیں پائی جا رہی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا آسان نسخہ بتایا ہے کہ میرے پاس آؤ، رو گڑ گڑاؤ، توبہ کرو اور عہد کرو، وعدہ کرو مجھ سے کہ مجھ سے خطا ہو گئی ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا در کھلا ہوا ہے جب تک سورج مغرب سے نہ نکل جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اعمال صالحہ کی توفیق دے۔